فیض الرحمان، تھوڑا سا اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اسرائیل اور امریکہ کے درمیان بھی دراڑ آئی تھی، تو وہ دراڑ ابھی ریکور نہیں ہوئی ہے کیونکہ اسرائیل اس مرتبہ جنگ میں شریک نہیں ہے۔ دیکھیے، دراڑ تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ایک اگر پرمننٹ نہیں ہے تو کم از کم طویل المیعاد ضرور ہے، اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ آپ نے جو اس وقت ایک پوری دنیا میں ایک فنومنن چل رہا ہے، جین زی ملینیلز، آپ نے پڑوس میں بھی دیکھا بھارت میں کیا ہوا، یہاں پر جو ایک شفٹ آیا ہے، اور اس کا آغاز ممدانی کا جو الیکشن ہوا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک 34 سالہ نوجوان جو کہ یوگنڈا میں پیدا ہوا، اور ابھی صرف 8 9 سال پہلے وہ امریکہ آیا، اور وہ امریکہ کا سب سے بڑا اور سب سے طاقتور، سب سے امیر ترین شہر، اس کا میئر بن جائے، اور جہاں کے ایک بہت بڑی تعداد یہودی ووٹرز کی ہے۔ لیکن آپ کو یہ بھی حیرانی تو نہیں ہوگی، اب تو سب کو معلوم ہے کہ وہاں کی جو ینگ جوش ووٹرز تھے، انہوں نے ان کو ووٹ دیا۔ تو اس وقت حالات یہ ہیں یہاں پر کہ ایک بہت بڑا ایک طوفان آیا ہوا ہے اسرائیل کے خلاف، اسرائیلی لابی کے خلاف، اور خصوصاً ان کی جو ایک بہت بڑی جو ایک پبلک افیئر ایکشن، جو پبلک افیئر کمیٹی جو کہلاتی ہے، ایپیک، جو کہ سب سے بڑا اسرائیلی لابنگ گروپ ہے یہاں پر، اس کے خلاف، جو کہ لٹرلی ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز ہر سال خرچ کرتا ہے لابنگ پر۔ ان کی یعنی پچھلے سال کا جو ایک تخمینہ آیا تھا تقریباً کہ $100 بلین انہوں نے خرچ کیے تھے۔ تو ان سب کے باوجود آپ نے دیکھا کہ اس وقت وہ لوگ جو کہ پرو اسرائیل تھے، ان کو شکست ہوئی تمام انتخابات میں، حالانکہ ان کو اس نے بھی، یعنی ٹرمپ نے بھی انڈورس کیا، لیکن ڈیموکریٹک پارٹی کا جو سب سے بڑا، اصل میں جو اس وقت جو واقعہ ہوا ہے، اصل جو انقلاب آیا ہے، ڈیموکریٹک پارٹی زیادہ تر اس کا جو کنٹرول ہے وہ جوش اس کے لیڈرز ہیں، سینیٹرز ہیں، ممبرز آف کانگریس ہیں۔ لیکن آپ نے وہاں بھی دیکھا کہ جب اسرائیل کی امداد روکنے کی قرارداد منظور ہوئی، نہ منظور تو نہیں ہو سکی، لیکن اس میں 103 ممبرز نے اسرائیل کے خلاف ووٹ دیا، اور یہ بہت بڑی بات تھی، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو لگتا یہی ہے کہ یہ جو ایک اسرائیل مخالفانہ جذبات، جو خصوصاً غزہ میں جو جینوسائیڈ ہوئی ہے اس کے بعد پیدا ہوئے ہیں، وہ بہت عرصے تک رہیں گے۔ بڑی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک اس میں آپ اس کو دیکھیں کہ جو مشیگن میں جو سینٹ کی ریس ہو رہی ہے، اس میں براہ راست اسرائیلی امریکنز، جو مریم شیلڈن ہے، جو کہ اسرائیلی شہری ہے، اس نے ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز اس نے وہاں خرچ کرنا شروع کیے ہیں، کیونکہ وہاں جو سینٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں ود ان دی ڈیموکریٹک پارٹی، عبدل السید، جو کہ فلسطینی مصری نژاد ہیں لیکن امریکی ہیں، ان کے جیتنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ اگر سینٹ میں آ جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا، ایک تاریخی واقعہ ہوگا، اور وہ ایک سینٹ، آپ کو معلوم ہے کہ ایک سینیٹر پہ اتنی بڑی طاقت ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی پریزیڈنٹ کا کوئی بھی ایکشن اس کو بلاک کر سکتا ہے صرف اپنے ایک ووٹ سے۔ تو یہ ایک بہرحال ایک واقعہ ہے، اب کب تک رہتا ہے یہ اس کے بارے میں تو ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ پوری کوشش اس وقت یہ دیکھیے، اس وقت جو اسرائیل خاموش بھی بیٹھا ہے، نیتن یاہو بھی آپ دیکھیں تھوڑا سا بیک فٹ پر ہے، حالانکہ اب ٹیوزڈے کو یہاں پر وہ تشریف لا رہے ہیں اور باقاعدہ ان کی ایک بہت اہم میٹنگ ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ اسرائیل اب صرف تماشا ان کی دیکھنے کی حد گرفتاری تک کا کوئی وہاں بیٹھا امکان ہوا تو ہے۔ نہیں ہے؟ ممدانی نے کہا تھا کہ وہ دیکھیں گے کہ اگر گرفتار ہو سکتے ہو۔ نہیں، وہ تو دیکھیں، ممدانی کا بہت اچھا ماسٹر اسٹروک کھیلا تھا انہوں نے انتخاب کے دوران، کہ میں گرفتار کروں گا، اور وہ لوگوں نے اس کو سراہا، اور ایک پرنسپلڈ اسٹینس تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اب انہوں نے خود ایک ویڈیو جاری کر دی، ایک بیک فٹ پہ گئے تھوڑا، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے ایز اے میئر کہ ہم ایک ورلڈ باڈی پر ایک اجلاس ہو رہا ہے اور میں وہاں ان کو گرفتار کر سکوں، یہ فیڈرل گورنمنٹ کا اختیار ہے، اور انہوں نے ٹھیک۔ ٹرمپ سے یہ ریکویسٹ کی، استدعا کی کہ اس کو گرفتار کیا جائے، ظاہر ہے ایک وہ، لیکن ایک ان کا ایک موقف ہے، وہ موقف سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں، لیکن انہوں نے یہ ضرور بتا دیا کہ ان کے پاس اس کا اختیار نہیں ہے۔ لیکن بہت بڑی بات ہے صافی صاحب، یہ ایک نیو یارک کا میئر ایک اسرائیلی پرائم منسٹر کے بارے میں کھلے عام یہ کہے کہ وہ ایک وار کرمنل ہے، ٹھیک، جینوسائیڈ کی ہے، اور اس کو ہمیں گرفتار کرنا میں چاہیے۔ ذرا عمران علی صاحب کے پاس چلتا ہوں، وہ بات بھی بہت مختصر کرتے ہیں، لیکن یہ جو پہلے ہم سفیر کہتے تھے ڈپلومیٹ ہیں۔ کہ یہ سب کچھ ٹرمپ نے کیا اسرائیل کے ورغلانے پہ اور نیتن یاہو کے ورغلانے پہ، تو اب تو نیتن یاہو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں،
تو ٹرمپ صاحب کیوں جنگ میں کود پڑے؟ اس لیے کہ اب موقع دے دیا آپ نے ان کو، اور میں ایگری کرتا ہوں فیض سے کہ لیجسلیٹو جو ریسز ہیں اور جنرلی ٹرینڈ ایسا ہے، لیکن جو ایگزیکٹو برانچ ہے امریکہ کی، اور یہ جو ایکسیوس پہ سٹوریاں یہ روانہ کرتے رہتے ہیں ٹرمپ صاحب کہ میری نیتنیاہو سے لڑائی ہوئی اور میں نے، یہ ایگزیجریٹڈ ہے۔ آپ ابھی جائیں گے دیکھیں گے، ابھی وہ آدمی جا رہا ہے وہاں، مجھے تو ڈر لگتا ہے جب بھی وہ واشنگٹن کا سفر کرتے ہیں۔ یہ اس وقت جب ہم بول رہے ہیں ویسٹ بینک کے اندر سر عام گھروں میں جا کے قتل عام ہو رہا ہے، غازہ سے ویسٹ بینک میں چلا گیا، مسجد اقصیٰ کی وائلیشن ہو رہی ہے ایز وی اسپیک ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں۔ مساجد کو ویسٹ بینک کے اندر اس کے اندر ان کے فوجی گھس گئے ہیں سیٹلرز کے ساتھ، سیٹلرز کے لیے مزید گھر خالی کرائے جا رہے ہیں، غازہ پہ قتل عام جاری ہے، جو لیبنان ساؤتھ لیبنان پہ اٹیکس کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے ایگزیکٹو برانچ جو امریکہ کی ہے وہ ابھی تک اسرائیل کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے جب ایران ایک ایکسٹریم پوزیشن کوئی لیتا ہے تو یہ یاد رکھیے ایران کے اندر لیبنان کی چیزیں بھی جا رہی ہیں، غازہ کی بھی جا رہی ہیں، ویسٹ بینک کی بھی جا رہی ہیں، مسجد اقصیٰ کی بھی جا رہی ہیں، اور فائل تو ایران کی طرف سے مل رہے ہیں جی نا؟ بالکل یہ اسی طرح ہے۔ پراکسی پھر بھی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ان کی ایک ویلیو ہے، وہ زمین کے باشندے ہیں، وہ یمن کے باشندے ہیں، وہ لبنان کے باشندے ہیں، اور حماس جو ہے وہ غازہ کی سب سے ریپرزینٹیو باڈی ہے۔ مظالم کے جواب میں ریزسٹنس موومنٹس بنی ہیں جن کو ایران سپورٹ کر رہا ہے، تو کمپلیکس ایشوز ہیں۔ اچھا، یہ ابھی سعودی عرب کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کے لیے ٹرمپ صاحب نے بعد میں شرط نکالی کہ آپ کو ابراہیمی معاہدے پہ دستخط کرنے ہوں گے، آپ کو کیا لگتا ہے سعودی عرب دستخط کر لے گا؟ کبھی بھی نہیں، ابراہیمی معاہدہ ڈیڈ ہے۔ اس ظلم کے بعد جو بچوں نے اپنے خون سے غازہ میں اور باقی جگہ دیا ہے، اب کم از کم ایک فائدہ ہے، ابراہیم اکارڈز کوئی دنیا کا مسلمان ملک نیا ان کے ساتھ سائن نہیں کر سکتا۔ نیوکلیئر ڈیل کی اصلی وجہ یہ ہے جو لوگ نہیں بولتے، وہ یہ ہے کہ دنیا دیکھ رہی تھی سعودی عربیہ کا پاکستان کی طرف رجحان، سیکیورٹی کے لحاظ سے، باقی چیزوں کے لحاظ سے۔ پاکستان ایک نیوکلیئر ملک ہے، تو ان کو اگلا خیال یہ آیا تھا کہ اگر یہ دونوں اکٹھے ہو گئے اور اسرائیل نے شیطانیت ڈالی ہوگی، تو اس لیے انہوں نے یہ کہہ دیا ابراہیم اکارڈ سعودی عربیہ کیسے سائن کر سکتا ہے، دیر از نو پاسبلٹی۔ فیض الرحمان، جس وقت ہم دیکھ رہے ہیں آبرائے ہرمز وہ تقریباً بند ہے، اگر باب المندب بھی بند ہو جاتا ہے اور بحیر احمد کا استعمال بھی نہیں ہوتا تو دنیا ایک بڑے کرائسس میں آ جائیں گی، خصوصاً یہ ریجن آ جائے گا۔ تو کیا امریکہ ان سب چیزوں کو برداشت کرتا رہے گا اور کب تک وہ اس جنگ کو جاری رکھے گا؟ دیکھیں، اس وقت تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ برداشت کرنے کی پوزیشن میں ہے نہیں۔ آپ نے بالکل وجہ فرمایا کہ وہ جو ایک عالمی بحران ابھی بھی ہے، اس وقت بھی موجود ہے، اور وہ بہت زیادہ شدت اختیار کر جائے گا اگر یہ دونوں اسٹریٹس اگر مکمل طور پر بند ہو جاتی ہیں۔ تو اس وقت اصل جو جنگ آ گئی ہے وہ سارا جو رجیم چینج اور نیوکلیئر پروگرام اور دوسری جو تمام باتیں تھیں، ان کی اہداف تھے امریکہ اور اسرائیل کے، وہ تو سب ایک طرف ہو گئے۔ اب پورا فوکس ظاہر ہے کہ پہلی تو آبنائے ہرمز پر اور پھر اب باب المندب پر ہے۔ لیکن دیکھیے، جیسے ابھی عمران نے کہا کہ پہلے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ ایران کے کہنے پر اگر حوثیوں نے بند کر دیا، اگر ایران نے بند کروا دیا، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو آپ پراکسی ہی کہیں گے کہ ان کے کہنے پر اور ان کی امداد پر اگر حوثی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ باب المندب کو بھی بند کر دیا جائے، تو وہ ایک وہی رول اس کو کہا جائے گا جو ایک پراکسی کا ہوتا ہے۔ ایسا بہت مشکل ہے ہونا، اور اگر ایسا ہوا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے دنیا پر، اور خود پاکستان نے بہت زیادہ واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ وہ خود اس پر کیا ایکشن لے گا۔ اور ایک تیسرا جو اس کا وہ عنصر ہے اس معاملے میں، دیکھیں ابھی سے بہت سے ممالک نے، خصوصاً گلف کنٹریز نے یہ کوشش شروع کر دی ہے کہ آلٹرنیٹیو راؤٹس، اب عراق اور سیریا نے ترکی کے ذریعے، اور کون کون سی جو نئی پائپ لائنز، پھر سعودی عرب جو نئی پائپ لائنز وغیرہ بچھا رہا ہے، تو دنیا ایک قدم آگے نکلے گی کچھ عرصے بعد اگر ایران اس بات پر ڈٹا رہا کہ ہاں ہم اسی کو کنٹرول کریں گے۔ اس وقت پوری جنگ ایران کے نزدیک اپنا حق حاکمیت ہے
اسٹریٹ آف ہارمز پر، وہ کس حد تک جائز ہے، کس حد تک اس کو لوگ جائز نہیں سمجھتے، وہ ظاہر ہے کہ ہماری اس بحث کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر یہ دونوں اسٹیٹس بند ہوتی ہیں تو ایک تو ظاہر ہے کہ ایک شارٹ ٹرم میں آپ بہت بڑا معاشی بحران بڑھتا ہوا نظر آئے گا آپ کو، لیکن ساتھ ساتھ دنیا جو ہے پھر دوسری طرف جائے گی، آلٹرنیٹیوز بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ اور اس میں ایک بات یاد رکھی جائے کہ کم از کم ناظرین کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ امریکہ اٹسیلف، دیکھیے امریکہ سپر پاور ہے، اس لیے ظاہر ہے اس پہ پوری دنیا کی اکانومی، خصوصاً اس کو اپنے پیٹرو ڈالرز کو جو پروٹیکٹ کرنا ہے، جہاں 70% سے زیادہ جو تجارت ہے امریکن ڈالر میں ہوتی ہے، تو خود ان کا انٹرسٹ تو ہے کہ اس تجارت کو کھلا رکھا جائے، لیکن ان کا براہ راست یہاں سے انرجی سپلائیز جو ہے وہ امریکہ کو بالکل نہیں صحیح۔ جاتی ان دونوں اسٹیٹ سے۔ تو امریکہ کے پاس تھوڑی سی ایک بریدنگ روم ہے ان اے وے، لیکن اگین یہ ایک بینگ اے سپر پاور، اس کا بہت انٹرسٹ ہے، اور اس میں ٹرمپ صاحب کو پورا جواز مل جائے گا کہ وہ پوری شدت کے ساتھ حملہ آور ہوں اور کوشش کریں کہ ان ٹھیک دونوں اسٹیٹس فیض کو اوپر الرحمان، رکھا جائے۔